تب مذہب بیزار حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں یہ حق مہر کے معاملے میں۔ حق مہر وہ ہوتا ہے کہ جو شادی کے وقت ٹوکن کے طور پر شوہر بیگم کو اسی وقت ان کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں کہ ایک ٹوکن کے طور پہ کہ جناب ساری عمر میں آپ کی خدمت کروں گا، یہ معاہدہ ہوتا ہے، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ تب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو حق مہر اکثر اوقات ادا ہی نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ شرعی حق مہر کہہ دیتے ہیں جسے 32 روپے 6 آنا طے کر دیتے ہیں۔ پھر بہت سے ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جو خواتین کی اخراجات کو بھی صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں کیا عورت کا حصہ کم از کم وراثت میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرے یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے والدین کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور اس کی خدمت بیٹیاں ہی کرتی ہیں، تو اس صورت میں کیا بیٹیوں کا حصہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ یہ سوال اس پہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں جدید تعلیم یافتہ علماء پھر اس میں تفصیل سے کرتے ہیں کہ جی پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ دین میں شرعی حق کے مہر تو طے نہیں کی ہوئی، اس کا فیصلہ دلہن نے کرنا ہے، اور یہ وہ دلہن یا ان کے پیرنٹس وہ کرتے ہوتے ہیں جس وقت وہ شادی کی ایک نیگوسیشن کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہاں جی اتنا مہر آپ دیں۔ تو اس کے لیے کوئی 32 روپیز کی دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ روایت میں وہ کہتے ہوتے ہیں یہ جی جو شرعی حق مہر ہے 32 روپے 6 آنا، یہ جو کہتے ہیں تو یہ کیا تھا؟ تو یہ اورنگزیب عالمگیر کی جب حکومت تھی، ان کی حکومت رہی 1658 to 1707 میں، اور ان کے عدالت میں جب مقدمے آئے تھے کہ جس میں کوئی حق مہر طے نہیں ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جناب منیمم 32 روپیز 6 آنا ہونا چاہیے۔ اور یہ اس زمانے میں یہ جو 32 روپیز ہے کتنی بڑی رقم تھی، آج کل کے لاکھوں روپے کے برابر ہے یہ۔ یعنی اس کو ہسٹوریکلی میں نے جب پڑھا کہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال 1707 میں ہوا، تو اس کے بعد پھر انگریزوں کی حکومت آئی، تو اس زمانے کے جو برٹش پاؤنڈ ہے وہ اور انڈین روپیز برابر ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو اس حساب سے پھر آپ سوچ لیجئے کہ 32 پاؤنڈز اگر آج کل کے آپ سوچ لیجئے تو پھر تو ریزنیبل ہے نا۔ اور یہ بھی تب کیس میں کہ جب حق مہر طے نہ ہوئی ہو، شادی ہو گئی اور تب مقدمہ آ جائے عدالت میں، تو تب جا کے عدالت کو نے وہ طے کیا تھا اس زمانے میں، جو کہ ایک بڑی رقم تھی کہ منیمم اتنے تو لازمی ہوگا، اس سے زیادہ ہو تو وہ پھر وہ اس شوہر کے پھر معاملہ۔ اچھا وراثت میں وصیت کے دلائل کو دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال اپنے خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہ دیں۔ یعنی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا قرآن مجید میں کہ جناب آپ کے بچوں کو کتنا حصہ ملے گا، آپ کے پیرنٹس اگر زندہ ہیں ان کا حصہ کیا ہے، آپ کی بیگم یا آپ کے شوہر جو بھی ہیں ان کا پورا کیا ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اب وہ بتا دیا فارمولہ، تو مزید وصیت نہ دیں۔ تو اس سے پھر جو روایتی علماء وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ان کے لیے کوئی اور وصیت نہیں دی جا سکتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو پھر جدید تعلیم یافتہ علماء وہ کہتے ہیں کہ جناب اس حدیث میں جو حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا تو یہ عمومی معاملات میں کہ عمومی حالت میں جو قرآن مجید میں آیا بس وہی حصہ وراثت میں ملے گا، لیکن ایک کوئی ایکسیپشنل کیس اگر آ جائے تو پھر وصیت دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک کیس یہ ہو سکتا ہے نا کہ ایک بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، والدین کی خدمت ہی کرتی رہی ہے اور باقی تمام بیٹے بزنس کرتے رہے، دیگر بیٹیاں جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں، تو اس ایک بیٹی کے لیے تو پھر وصیت کر سکتے ہیں پیرنٹس۔ یعنی یہ اصل میں وہ عمومی کیس نہیں ہے کہ جس کا اس حدیث میں حکم ہے۔
یہ کیس اب فار ایگزامپل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹی یا ایک بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، اس کی ابھی ایجوکیشن نہیں ہوئی، جبکہ باقی سارے بیٹے بیٹیاں سب سیٹل ہیں، سب کا بزنس ہو چکا، جابس کر رہے ہیں، بیٹیاں شادی شدہ ہیں، تو وہ تو سیٹل ہے نا. تو ایک بیٹا یا ایک بیٹی رہ گیا، تو اگر اس کے لیے وصیت کر لیں تو اس کے لیے یہ اجازت ہے. اس کا اس حدیث میں کوئی منع نہیں کیا گیا. جو وصیت پہ جو منع کیا گیا ہے وہ صرف اسی کیس میں ہے کہ جو نارمل حالات میں ہوتا ہے. تو جناب یہ وراثت کا پوری جو اعتراضات تھے تو اس کا جواب میں نے عرض کر دیا. اب آئیے دوسرے کیس کو لیتے ہیں، دیت کو.